الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدر لائق، صدر احترام اور صدر المجلس، آج کے میں اس ہفتہ واری انجمن اصلاح النساء میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے نماز کی اہمیت. میرے بھائیو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور ان 5 چیزوں میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا. کیونکہ بغیر کلمہ شہادت کا اقرار کیے ہوئے کوئی مسلمان نہیں کہلاتا. اور دوسرا جو ہے، اللہ نے جو دوسرا نام دیا وہ نماز ادا کرنا. اور تیسرا جو ہے وہ زکوٰۃ دینا. اسی طریقے سے چوتھا جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اور 5واں جو ہے سب سے آخر میں جو ہے، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی، طاقت دیا، قوت دیا، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دیا، تو حج بیت اللہ کرنا، یعنی حج کرنا. میرے بھائیو، ان 5 ارکانوں میں سے اللہ نے اگر کسی کا نام لیا، تذکرہ کیا، تو نماز کا. اللہ نے کہا کہ نماز دنیا کے لیے سکون ہے، دن کے لیے اطمینان ہے. میرے بھائیو، اللہ نے نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اسی طریقے سے نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے-حیائی، برائی سے روکتی ہے. نماز کے عنایت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعد نماز کے احادیثوں میں بھی تذکرہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں قال اقیموا الصلاۃ لوقتها، کہ نماز کو وقت پر پڑھنا یہ افضل ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو دین کا ستون کہا ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے کفارہ کہا، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے بچے جب 10 سال کے ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو. میرے بھائیو، آئیے ان نماز کے اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ہی ساتھ مسلمان ہوئے. ان دونوں میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور ایک جو تھے وہ ان کے 1 سال کے بعد انتقال کر گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ خواب دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کہ وہ شخص جو شہید ہوئے، اس سے پہلے وہ شخص جو شہید کے بعد میں انتقال کر گئے وہ جنت میں داخل ہو گئے. میرے بھائیو، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، تعصب ہوا. انہوں نے سوچا کہ شہید کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، اللہ کے نزدیک شہید جو ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. انہوں نے اپنے آپ میں تعصب کیا، تعجب کیا، اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو گئے. میرے بھائیو، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ روایت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں کہ ابو طلحہ، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ انسان جو شہید کے بعد پہلے بار میں انتقال کیے، کیا تم ان کی نیکیوں کو نہیں دیکھے؟ کیا تم نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھے کہ انہوں نے رمضان کے روزے، سال بھر کے رمضان کے روزے رکھے؟ اور کیا تم نے ان کی نیکیوں کو نہیں دیکھے کہ انہوں نے سال بھر کی 1000 رکعت نمازیں پڑھی؟ میرے بھائیو، نماز کی اہمیت ہمیں آپ کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے، فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز فرض ہے، اس کے مقرر وقت ہے. یعنی ہونی یہ چاہیے کہ نماز کو اس کے مقرر وقت پر پڑھی جائے، نماز کا جو وقت ہے اسی وقت پر پڑھا جائے. میرے بھائیو، اب نماز کے معاف ہونے کے تعلق سے میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں. شاید کہتا ہے کہ نہ بھی میں طفل مکتب ہوں، نہ حافظ ہوں،
میں پچھلے مقصد کا حافظ بولنا مولانا تمنا دل میں گھسی ہے سلام الحق کا فرمانا. میرے بھائیو نماز کسی بھی حد تک معاف نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہیں، اگر اللہ نے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہے، پریشانی میں، تو آپ اشارے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ شاید نماز پڑھ سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ سفر کی حالت میں نماز معاف ہے. نہیں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس نماز کو آپ اگر ظہر میں سفر کر رہے ہیں تو آپ عصر کو بھی پڑھ لیں ظہر میں. یہ طریقہ صحیح ہے. میرے بھائیو اب اگر اللہ تعالیٰ نے اور اسی طریقے سے اور دوسری روایت ہے میرے بھائیو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سال کی عمر کی عبادت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک سال اور زیادہ دے دے ہمارے عمر کے اندر تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک چانس دیا، ایک موقع دیا. یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، یاد رکھیے مجھے. اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ جنوری کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں گے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جب آپ جائزہ لیں گے تو جنوری کی 1 تاریخ کو بڑے مسلمان کی تعداد میں بتا رہا ہوں، ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ نیا سال مناتے ہیں. کیا ہمارے نبی نے حکم دیا؟ میرے بھائی ہمیں اور آپ کو ہولی یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو 1 سال اور عطا کیا، 1 سال اور دیا تاکہ ہم اور آپ اس 1 سال میں کچھ اور عبادت کر سکے. ان سالوں کو جو کیے وہ کیے، لیکن اب جو نئی زندگی آ رہی ہے اس کے اندر ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی نیا سال منانا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، نہ قرآن کہتا ہے اور نہ حدیث کہتا ہے. میرے بھائیو میں انہیں چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب اخیراً اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دو اور ان کے پڑھنے کی توفیق دو. اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ کو خاتمہ میں خیر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.